نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسے چوپائے سے چوپایا پیدا ہوتا ہے، کیا تم نے اس کو نکٹا یا کنکٹا دیکھتے ہو؟ یعنی عرب لوگ جو تھے وہ جانوروں کے کان کاٹ دیا کرتے تھے، کسی کی ناک میں نکیل جیسے کہ ڈالتے ہیں، آپ نے بعض اونٹوں کے دیکھا ہوگا، یہ ناک کے ادھر سوراخ کر کے اس میں ڈوری ڈال دیتے ہیں، نازک حصہ ہوتا ہے اور جلدی قابو میں آ جاتا ہے۔ اس طرح بھینسے کے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا خطرناک قسم کے جو ہوتے ہیں ان کے ناک کے اندر سوراخ کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ تو سرکار یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب کوئی چوپائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے کہ کنکٹا پیدا ہوتا ہے، اس کی ناک کاٹی گئی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے نا، پھر اس کے مالک اس کے کان کاٹ دیتے ہیں، ناک کاٹ دیتے ہیں۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ بچوں کو پیدا فرماتا ہے وہ بچے سب مسلمان ہوتے ہیں، گویا کہ فطرت اسلام پر ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور وہ بڑے ہو جائیں اور ان کے سامنے تمام مذاہب رکھ کر ان کو دعوت دی جائے کہ اسٹڈی کرو اور قبول کرو کون سا مذہب قبول کرنا ہے، تو بلا مبالغہ اور بغیر کسی شک و شبے کے وہ بچے اسلام پر ہاتھ رکھیں گے کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور یہ میں بارہا آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں یہ کہ جتنا ہمارا مذہب کامل ہے، ہر چیز کے بارے میں مکمل تعلیم فراہم کرتا ہے، ایسا کوئی ایک مذہب تو دکھائیے۔ آپ اپنے مذہب کی کوئی ایسی کتاب دکھائیں جس میں شعبہ ہائے زندگی کے تمام چیزوں پہ کلام کیا گیا ہو۔ ہمارا مذہب موجود اسلام، یہ ہمارا قرآن، ہماری حدیثیں ہر چیز پہ کلام کرتی ہیں، اور جتنا کام ہمارے علماء کرام نے اپنے مذہب کے بارے میں کیا ہے 1500 سال میں، کسی کے مذہب والوں نے اپنے مذہب کے بارے میں اتنا کام نہیں کیا، ہم یہ بھی گارنٹی دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے پرفیکٹ ترین مذہب ہمارا مذہب اسلام ہے، کامل ترین مذہب ہے، اسی کو اختیار کریں گے تو نجات ہے۔ اور جو کاملیت کے متمنی ہوتے ہیں کہ بھئی جو سب سے پرفیکٹ چیز ہم اس کو قبول کریں گے، اسکول سب سے پرفیکٹ، کالج سب سے پرفیکٹ، یونیورسٹی سب سے پرفیکٹ، علاج کروانے ڈاکٹر سب سے اچھا، کوئی کیس لڑنا ہے وکیل سب سے اچھا، تو بھئی مذہب کے بارے میں سب سے اچھا کیوں نہیں ڈھونڈتے آپ؟ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں سن رہا ہے تو ہمیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ذرا اس پر توجہ کریں، سب سے پرفیکٹ چیز اختیار کریں، تو مذہب کے بارے میں بھی سب سے کامل ترین مذہب کو تلاش کریں، اور وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ آپ اسٹڈی کریں اپنے طور پر، آپ انشاءاللہ مذہب اسلام کو سب سے بہترین اور کامل مذہب پائیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، پھر وہ بیمار ہو گیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو اس کے سرانے تشریف فرما ہوئے اور اس کے اوپر اسلام پیش کیا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اس بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا اجازت طلب نگاہوں سے، تو اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم رضی علیہ السلام کا حکم مان لو، تو وہ بچہ اسلام لے آیا۔ پھر اس کا انتقال ہوا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلے تو یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اس کو دوزخ سے نجات عطا فرما دی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار اس کے سرانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اسلام قبول کر لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ یہ 6-7 سال یا 8 سال کا بچہ تھا، یہ اتنا ذی شعور بچہ اسلامی لحاظ سے سمجھا جاتا ہے کہ جس کا اسلام اور کفر معتبر ہوتا ہے، یعنی اگر وہ اسلام قبول کر لے تو مسلمان مانا جائے گا، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کفر کو قبول کر لے تو اس کو کافر تصور کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار نے آخر میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اس کو دوزخ سے نجات عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر اسی حالت میں مر جاتا تو یہ نہیں ہے کہ نابالغ ہے تو جنت میں ہی جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ذی شعور بچہ ہے کہ جس کے سامنے کفر و اسلام کا معاملہ واضح ہو چکا ہے اور پھر بھی وہ کفر کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ بالکل جہنم میں جائے گا۔ بہت ہی چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان میں اختلاف ہے، لیکن اس میں صحیح قول یہی ہے کہ جو بچے ابھی شعور ہی نہیں رکھتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں کفار کے، وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کئی آیات کا مضمون اور مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ اب جس کو بھی شعوری حاصل نہیں کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کو جہنم میں ڈالنا یہ بظاہر عدل کے منافی نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے، اور ظلم اللہ کے لیے محال ہے۔ تو لہٰذا لیکن جب 7-8 سال کا بچہ ہو جائے تو اتنا اس میں شعور شرعی لحاظ سے
مانا گیا ہے کہ وہ اگر اسلام اور کفر کی باتیں سنتا ہے تو فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسلام ٹھیک ہے یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر کی طرف میلان درست ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کا اسلام معتبر مانا گیا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی اسی طرح کی عمر کے تھے، 7 8 سال 9 سال کی عمر کے، مختلف روایات میں جیسے آتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اسلام کو قبول کیا تھا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم اپنے والدین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے جو 7 8 سال 9 10 سال کے بچے ہیں ان پہ بڑی گہری نظر رکھیں، کیونکہ آج کل بچے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ اور ایسے مطلب گیمز اور کارٹونز بنائے جاتے ہیں جو بڑی پلاننگ کے ساتھ تیار کیے گئے ہیں، جس میں اسلام سے تھوڑی نفرت اور دیگر مذاہب کی طرف میلان کے پہلو رکھے گئے ہیں، تو پھر وہ بچے ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ دوسری طرف مائل ہو جائیں۔ اس لیے والدین کو بڑی گہری نظر سے جو گیم وہ سلیکٹ کر رہے ہیں، جو کھیل رہے ہیں، اور جو اس سے جو ان کے اذہان پر، ذہنوں پر اور طبیعتوں پر اثر مرتب ہو رہا ہے اس پر گہری نظر رکھیں کہ یہ مثبت اثر ہے یا منفی اثر ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا تو بہت ہی نقصان کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، کیونکہ چھوٹا بچہ تھا، ابھی قوت فیصلہ اتنی مضبوط نہیں تھی کہ بر وقت کوئی مناسب فیصلہ از خود کر سکتا، اور تو اس کے والد صاحب نے بھی، والد نے کہا کہ آپ ابو القاسم علیہ السلام کا حکم مان لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیں وہ خود یہودی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، لیکن دل سے مانتا ہے کہ یہ حق پر ہیں، ورنہ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ دل سے بھی آپ کو نبی تسلیم نہ کرتا اور اسلام کو غلطی سمجھتا، تو کون ہے جو مرتے وقت اپنے بچے کو یہ کہے کہ تم دوسرا مذہب اختیار کر لو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہودی بھی دل سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقین رکھتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، حق پر ہیں، اور اسلام بالکل واقعی آخری اور حق مذہب ہے۔ اس لیے بچے کو اجازت دی، اور اس طرح اس نے کم از کم اجازت کے ساتھ اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچایا ہے۔ اس سے کم ایک چیز اچھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے عموماً ہماری بہت سارے معاملات میں اجازت کے منتظر ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم انہیں کس چیز کی اجازت دیں اور کس کام سے منع کریں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر بچے اچھے کام کی اجازت لیں تو ان سے روکا نہ جائے، اور برے کام کی اجازت لیں تو کبھی دی نہ جائے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اکثر معاملہ جسٹ اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ بچہ اگر مسجد میں جانے، کسی مطلب دینی ایکٹیویٹی کے لیے اجازت طلب کرتا ہے تو بعض والدین کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ دین کی طرف کیوں مائل ہو رہا ہے، مولوی نہ بن جائے، داڑھی نہ رکھ لے، مسجد کے ساتھ اس کا ربط مضبوط نہ ہو جائے، تو بھئی یہ تو اس کو تو روکو۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 اشخاص ایسے ہوں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا، انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یعنی الفاظ تو یہ ہیں کہ اپنا سایہ دے گا، مراد ہے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص کہ جو مسجد سے باہر چلا جائے، یعنی فارغ ہو کے جیسے نماز پڑھ کے چلا گیا، لیکن اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہے، یعنی بڑی محبت اور پیار کہ جیسے باہر نکلا پھر سوچتا ہے جلدی اذان ہو تو میں دوبارہ اللہ کے گھر میں جاؤں جہاں بد نگاہی نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، پاکیزگی صفائی ستھرائی ہے، وہاں میں پہنچوں اور اللہ کی عبادت اور اطاعت میں وقت گزاروں۔ تو یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور بعض والدین اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ بچہ اگر دینداروں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائے تو روک لیا جاتا ہے، مسجد میں زیادہ ٹائم لگائیں تو ڈانٹا ڈپٹا جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بچے کے ہاتھ میں دینی کتاب نظر آئے تو بعض وقت چھین لی جاتی ہے، لیکن وہی بچہ اگر دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے بارے میں، باہر گھومنے کے بارے میں، بلکہ بعض بچے نائٹ باہر گزارنے کے سلسلے میں اپنے والدین سے اجازت طلب کرتے ہیں اور گیم کھیل رہے ہیں، یہ وہ اس کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو یہ مطلب ہم خود اپنے ہاتھوں سے بعض اوقات اپنے بچوں کے لیے نقصان جمع کر رہے ہوتے ہیں، انہیں نقصان کا شکار کروا رہے ہوتے ہیں، ان کی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے والدین آخرت میں بہت پچھتائیں گے۔ میں تو بارہا یہ جملے کہتا ہوں کہ والدین بن جانا آسان ہے، لیکن اچھے والدین بننا تھوڑا سا مشکل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے علم چاہیے،
پھر اس علم کے تقاضے کے مطابق عمل چاہیے، پھر اس کے بعد تربیت کرنے کا انداز سیکھنا بہت ضروری ہے، پھر نمبر 4 باقاعدہ تربیت کرنی چاہیے اولاد کی، یہ کرنی پڑے گی، انہیں علم سکھانا ہوگا اور اپنے قول اور عمل سے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی، تب کہیں جا کے بچے نجات پاتے ہیں اور کامل بننے کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ نے محنت کی، بچے نے قبول نہیں کیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یہی نہ پتہ ہو کہ بچے کو کیا سکھانا ہے، کیسے ذہن سازی کرنی ہے اور اس کی آخرت کیسے بنانی ہے، بلکہ اس کی آخرت بہتر بنانے کا شعور ہی حاصل نہ ہو، دنیا کی 40-50 سال زندگی سب کچھ ہے، بس اس کے لیے اپنے بچوں کو وقف کر دیا جائے، ایسے والدین بروز قیامت بہت زیادہ شرمندگی کا شکار ہوں گے، کیونکہ دنیا میں آمد کا مقصد فقط مال کمانا، آسائشیں حاصل کرنا، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے رات دن ایک کر دینا، یہ ہمارے مقاصد نہیں تھے۔ اللہ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی کیئر کریں۔ اس یہودی باپ سے ہی کچھ سیکھ لینا چاہیے کہ وہ اگرچہ خود یہودی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہا ہے، لیکن بیٹے کو نہیں روکا، اور جب نہیں روکا اس نے ایک اچھے کام سے، تو آپ ہی دیکھیے کہ اس کا بچہ نجات پا گیا۔ اب یہ ہو سکتا ہے اگر وہ یہودی آخری وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہا ہوگا، لیکن اس کی ایک اجازت نے اس کے بچے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بنا دیا۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔